حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جنگ میں شریک ہیں، حضور کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں جی، جنگ میں حصہ لے رہے ہیں بڑی استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، کہ آپ کی آنکھ میں آ کے تیر لگا، جب تیر لگا تیر کھینچا، آنکھ کا گودا بھی باہر آ گیا، ہاتھ کے پھینک پہ رکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ دیکھیے صحابہ کرام ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کو پتہ ہے کہ ساری پریشانیوں کا حل دامن مصطفیٰ میں ہے، ساری بیماریوں کا حل حضور کی بارگاہ میں ہے۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی حکیم ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور ویسے بھی جنگ کا ماحول ہے، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، آپ کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، نہ بلکہ حضور مسکرائے، حضور مسکرائے۔ جب حضور مسکرائے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے جنت چاہیے، آنکھ چاہیے جنت چاہیے۔ عرض کیا بندہ نواز جنت تو اسی دن مل گئی تھی جب آپ کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا تھا، جب آپ غلامی میں آیا تھا جی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ آقا جنت تو اسی دن مل گئی تھی جس دن میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، آپ کی غلامی میں آیا تھا، حضور آپ مجھے آنکھ چاہیے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، اس پودے کے چاروں طرف لعاب دہن لگایا، اور جہاں اس کی جگہ وہاں پر فٹ کر دیا۔ آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال 15 سال پہلے جب لوگ آنکھ بنواتے تھے نا، تو ڈاکٹر حضرات اسے ہدایت کرتے تھے کہ 15 دن 20 دن یا 1 مہینہ آنکھ سے پٹی نہیں اتارنی، سبز پٹی یا سبز اینک وہ لگاتے تھے، چشمہ، تو اور ہدایت بھی کافی جاری کرتے تھے، سرخ مرچ بھی نہیں کھانی، سجدہ بھی نہیں کرنا زمین کے اوپر، اشارے سے نماز پڑھنی، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، بڑی لمبی چوڑی ان کی طرف سے جناب ہدایت ہوتی تھی۔ تو حضور نے قتادہ کی آنکھ کے اندر وہ گودا رکھا، تو حضور نے کوئی پابندی نہیں لگائی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، بلکہ آنکھ کا گودا اندر رکھا، فرمایا اے قتادہ آنکھ کھول، گودا یوں فٹ کر کے فرمایا آنکھ کھول، اور میرے صحابی بول آنکھ کھول، ذرا بول، مجھے بتا کیا صورتحال ہے۔ عرض کیا حضور جس طرح پہلے روشن تھی اسی طرح روشن ہو گئی ہے، جس طرح پہلے روشن تھی اسی طرح روشن ہو گئی ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جو میری عمر بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی تھی، دوسری آنکھ کی روشنی میری کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن جو آنکھ مجھے حضور نے دی تھی، جو ذرا عقیدہ دیکھیے، جو آنکھ مجھے حضور نے دی تھی اس کی روشنی جو کی تم تھی وہ برقرار دنوں کے بڑھتی جا رہی تھی۔ جو یہ حضور کا یہ ایک معجزہ ہے جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آخری بات میں سن لیجیے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نوجوان ہیں، خوب صحابی ہیں، ابھی نئی شادی ہوئی ہے جی، شب زفاف شادی کی پہلی رات ہے جی، صبح اٹھے، بیوی سے قربت کی، صبح اٹھے، نہانے کی حاجت ہے غسل کی، تو نہانے کے لیے جا رہے ہیں، کان میں آواز پڑی الجہاد الجہاد الجہاد، حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ بھائی کھڑے ہو گئے، سوچ کے پڑ گئے، اب میں حضور کے فرمان کی تعمیل کروں یا پہلے غسل کروں، پہلے غسل کروں یا فرمان کی تعمیل کروں، اتنا بڑا امتحان ہے۔ آپ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، چاہے تم کچھ بھی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کوئی ضروری کام کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ جی۔ پھر یہی دیکھنا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، نہ اپنے محبوب کا فرمان دیکھنا ہے جی۔ حضرت حنظلہ کی نئی شادی ہے، خوبرو ہے، نوجوان ہے جی، پہلی رات ہے شب زفاف، تو صبح اٹھے نہانے کے لیے، تو نہانے کے لیے جا رہے ہیں، کان میں آواز پڑی الجہاد الجہاد، سوچ میں پڑ گئے کیا کرو، دل سے کہا اے دل تو بتا، فیصلہ کر، پہلے غسل کرے یا حضور کے فرمان کی تعمیل کرے۔ دل نے کہا غسل ہوتے رہیں گے، اپنے محبوب کے فرمان کی تعمیل کر، ایسا نہ ہو تو غسل کرتا رہے اور محبوب کے فرمان میں تاخیر ہو جائے، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، نیت میٹ ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا، حضرت حنظلہ جنگ
या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, तमाम शुहदा के लाशें मिल गए मगर हंसला की लाश अभी तक गायब है, वो नहीं मिल रही। हुजूर ने देखा दाएं बाएं, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, फरमाया हंसला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे। हंसला को, ये गज़वा उहद का वाक़या बयान कर रहा हूँ मैं, गज़वा उहद का एक मंजर है। फरमाया उसको हंसला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे। हुजूर क्यों? कहा इसलिए उसकी अपनी नई नई शादी हुई थी, वो हालत जनाबत में था, है जी। वो जब मैंने ऐलान किया जिहाद का, फौरन उसने अपनी पलीदी की परवाह नहीं की, मेरे फरमान की परवाह की, सब कुछ छोड़ के आ गया। कहा आज फरिश्ते उसे आबे कौसर से गुस्ल दे रहे हैं, कौसर से गुस्ल दे रहे हैं। और जब कुछ देर के बाद आपका लाशा मुबारक आया तो बात कही, यूं लग रहा था जैसे अभी अभी आप गुस्ल फरमा के आए, बालों से पानी के कतरात टपक रहे थे ताज़ा गुस्ल की वजह से। तो अल्लाह ताला ग़ज़वा उहद के जो शुहदा हैं और गाज़ियान हैं, अल्लाह पाक उनके दराजात में बुलंदियाँ फरमाए और उनके सदक़े हमें भी ग़ैरत ईमानी अता फरमाए। जो हमारे अहबाब कहते हैं सहाबा बुज़दिल थे, लूट मार के लफ्ज़ बोलते हैं सहाबा के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ आखिर के अंदर, आपने एक बात से मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब मिल जाएगा। और जिसने कहा है हुजूर के सहाब बुज़दिल थे, उस तक भी मेरा पैगाम पहुँच जाएगा। आप मुझे जवाब दीजिए सीने पे हाथ रख के, क्या